نافع کہتے ہیں ان ابن عمر کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین میں اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی جو موجود ان کے پاس ہوتے تھے کپڑے، ان میں سے سب سے اچھا لباس پہن کر عید کے لیے وہ جاتے تھے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، تھوڑے شرمانے والے ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگتا عید کے لیے نیا کچھ تو اچھا کپڑا پہن کے جائیں گے، سب لوگ دیکھیں گے، تو بہت شائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں عید کے لیے وہی جو ریگولر ڈریس ہوتا ہے ان کا پہن کر جاتے ہیں، پھر عید کے بعد جب آتے ہیں پھر اس کے بعد دلہا بنتے ہیں، اس کے بعد نئے نئے کپڑے، اچھے کپڑے ذرا پہنتے ہیں، ورنہ عید کے لیے کون سا پہنتے ہیں؟ وہی جس کے لیے شیر خورمے کا دودھ لانے کے لیے گئے تھے، وہی پہن کے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ جو اچھا لباس ہے وہ پہن کر عید کے لیے آنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے دو ڈریس ہوتے ہیں، ایک عید کا، ایک آفٹر عید کا، عید کا ایک دم اسلامی اور عید کے بعد ایک دم غیر اسلامی۔ کوئی آدمی دیکھے بستی والا تو ارے ابھی تو یہ اتنی جلدی کیسے کپڑے بدلے کیا اس نے؟ وہی ہے اس کا جڑا بھائی ہے یہ۔ تو ایسا لباس پہنے جس سے شریعت کا حکم نہیں ٹوٹتا ہے، ایسا لباس۔ بہت سارے لوگ اتنے تنگ کپڑے پہنتے ہیں کہ اگر رکوع سجدے میں چلے جائیں تو پیچھے والے کی نگاہ کی حفاظت نہ ہو سکے، تو ایسے لباس نہیں پہننا چاہیے، اتنا تنگ لباس پہننا نہیں چاہیے کہ ایک آدمی بولے نماز کیوں نہیں پڑھتا تو؟ بولے اتنی ٹائٹ ہے نا کہ رکوع میں جا سجدے میں گیا تو پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ کون سزا دیا تجھ کو؟ کبھی پیسے گر گئے تو پھٹ گئی تو کیا ہو جائے گا تیری پتلون؟ پیسے گریں گے تو نہیں اٹھائے گا، اس کے لیے جھک سکتا ہے، اور نماز کے لیے کون بولا کون تجھ کو ایسے کپڑے پہننے کے لیے؟ آسمان سے حکم نازل ہوا یا کوئی سزا دیا تجھ کو یا بیوی بولی تجھ کو کیوں پہن رہا ہے ایسے کپڑے؟ تو ایسا تنگ لباس یا ایسے غلط لباس نہیں پہننا چاہیے کہ اتنی ٹائٹ پینٹ آدمی پہنے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنے پتلے کپڑے سیتے ہیں ایک دم کہ اس میں سے اندر کی پہنی ہوئی چیزیں بھی پوری دکھائی دیتی ہیں، سفید ایک دم، اور پورا کیا پہنا ہے اندر، پورا بنیان کا بھی رنگ دکھائی دے رہا ہے، وہ تو چلو چلتا ہے کیونکہ اوپر پردہ آدمی کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ شرٹ کے علاوہ جو پہنا ہے وہ بھی شفاف پورا ایسا ایک دم دکھائی دیتا ہے، اور ایک دم سفاری کی طرح آدمی پہنتا ہے۔ سجدے میں گیا تو موٹا تازہ آدمی ہے تو پتون ایک دم نیچے آ جاتی ہے اور شرٹ ایک دم اوپر جاتا ہے، تو ڈرفٹنگ کانٹیننٹس کے ایسا پورا ایک دم آدمی کو کیا لباس، کون بولا آپ کو غربت چھائی آپ پر، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ صومالیہ سے آئے، کیوں ایسے کپڑے پہن رہے آپ؟ یہ کون سا فیشن ہے؟ ایسا لباس آپ پہنے کہ جو ڈھیلا ڈھالا ہو۔ پینٹ شرٹ کوئی پہنتا ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں، اور جاب پہ لوگ جاتے ہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن عید کے دن کم سے کم آپ اچھا لباس ایسا پہنے کہ جو شریعت اس سے نہیں ٹوٹے۔ پینٹ شرٹ بھی ایسا نہیں ہو کہ جس سے شریعت کا حکم ٹوٹے، ڈھیلا ڈھالا آپ پہن لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی رکھتا ہے کہ عید کے دن کون سا روزہ؟ فجر سے لے کے عید کی نماز ہونے تک کا روزہ۔ یہ منی روزہ کہاں سے آیا آپ کا؟ منی روزہ اسلام میں نہیں ہے۔ بولے میرا روزہ کب تک؟ آؤں گا پہلے شیر خورما پیوں گا یا کچھ بھی کھاؤں گا، اس کے بعد روزہ ختم۔ تو اس طرح کے چھوٹے روزے، ایک دم چھوٹے چھوٹے روزے ایسا رکھنا اسلام میں نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا گوشت کھانے تک کے کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ان جن کی پہلے دن قربانی ہوتی ہے وہ تو رکھ سکتے ہیں، اور کسی کی تیسرے دن ہو تو بولتے ایسا تھوڑی اسلام میں، اللہ نے تھوڑی منع کیا، آپ سمجھ میں آتا ہے۔ پچھلے سال تو بہت بول رہا تھا کیونکہ پہلے دن قربانی تھی، اب حصہ لیا تو اب کہاں گیا حصہ اس کا؟ ہاں وہ کیسا ہی بولا بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تیسرے دن آنا ہے تو آؤ، نہیں تو پھر جاؤ۔ اب یہ سوچ رہا اب یہ روزہ اگر رکھوں گا میں، پھر تو گوشت قربانی کا گھر والے کھائیں گے مجھ کو دفن کرنے کے بعد۔ ایسا کوئی روزہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی قربانی کے گوشت میں سے کھائے، لیکن وہ بطور روزہ نہیں ہے، بطور روزہ نہیں ہے، اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ کہ افضل یہ ہے کہ اس نے خود قربانی دی، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا، اس سے کھا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن صیام یومین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزوں سے منع کیا، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، قربانی کا دن یعنی عید الاضحیٰ، اور اسی طرح سے یوم الفطر، یوم الفطر کے دن بھی روزہ منع ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ ان 2 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا بھی ہے
تو یہ گناہ کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے یعنی عید الفطر کے لیے جب آدمی مسجد جا رہا، یعنی مسجد یا عیدگاہ خصوصاً جا رہا ہے، آگے ہم آئیں گے اس پر بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ یعنی کچھ کھجوریں کھا کر نماز کے لیے جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کے دن جب صبح سویرے جاتے نماز کے لیے تو تبھی جاتے، اس وقت تک کہ نہیں جاتے حتی یأکل تمرات، یہاں تک کہ آپ کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے، نہیں جاتے، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور آپ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے، 1 3 5 7 یہ جو نمبر ہے اس کو طاق کہتے ہیں، اس کو وطر کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ 1 یا 3، اور افضل یہ ہے کہ 3 کھائے کیونکہ یہاں پر تمرات جمع ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 کھجوریں کھا کر، یا اس سے زیادہ اگر کھانا ہے تو کھائے، بہت زیادہ بھی نہیں کھائے، ہاں تو 3 کھجوریں آدمی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کسی کی کیپیسٹی تو کھا سکتا ہے، اور یہ کھا کے مسجد کے لیے یا عیدگاہ کے لیے یا نماز کے لیے جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی مہینہ بھر اس نے کیا کیا ہے، روزے رکھا ہے، اور اب اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے، کھانے کی اجازت دی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے کھائے اور اپنی بندگی اور اپنی عبدیت کو بتایا کہ ہاں اللہ ہم کھانے والے لوگ ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اور اس میں قوت ہوتی ہے کہ ایک آدمی عید کے لیے جا رہا ہے تو صبح میں جب کھا کر جا رہا ہے، کیونکہ سحری تو کیا نہیں ہے، تو پھر کچھ کھائے گا اگر، تو اس میں قوت اس کے لیے بنے گی۔ اور آپ دیکھیے میڈیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرکٹوز اور کیا کچھ نہیں لوگ بولتے ہیں، تو وہ جو میٹھا پن اس میں ہوتا ہے کھجوروں میں، اس میں گلوکوز اور وہ ساری طاقت جو آدمی کو ملنا چاہیے اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے جاتا ہے تو آدمی قوت کے ساتھ جاتا ہے۔ عید کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ عید کی نماز کے لیے افضل بات یہی ہے کہ عیدگاہ میں اس کو پڑھا جائے، یعنی شہر سے باہر کوئی جگہ جو کھلی جگہ ہے وہاں پر عید کی نماز ہونا چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے اور یہی سنت ہے۔ البتہ مجبوری کی بنیاد پر، بارش کی وجہ سے یا شہروں کی تنگی کی وجہ سے، آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اگر لوگ مسجدوں میں اس کو پڑھتے ہیں تب بھی علماء نے کہا ہے کہ اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آج بھی حرم میں ہوتی ہے اور عام طور سے علماء اس کو آج تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افضل بات یہی ہے کہ عید کی نماز کہاں ہونا چاہیے، عیدگاہ میں ہونا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن مصلی کی طرف نکل جاتے ہیں، یعنی آپ عید کی نماز کہاں جا کے پڑھتے، مصلی کہتے ہیں عیدگاہ، تو آپ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے، یہ افضل ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جانے اور آنے کی کیفیت کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے افضل یہ ہے کہ آدمی پیدل چل کے جائے، ایک آدمی پیدل چل کے عید کی نماز کے لیے جائے، یہ افضل ہے، پیدل جائے پیدل آئے، یہ افضل ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من السنت ان تخرج الى العید ماشیا، یہ چیز سنت میں سے ہے کہ ایک انسان عید کے لیے جب جائے، عید کے لیے گھر سے نکلے تو پیدل نکلے، یعنی ایک آدمی چل کے نماز کے لیے جائے اور چل کے لوٹے۔ اس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں یا اپنی جامع میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت عید کی نماز کے لیے پیدل جانا آنا ہے۔ ہاں اگر کسی کا گھر بہت ہی دور ہے تو اور عید کی نماز کی بجائے اگر پیدل نکلے تو زور میں پہنچے گا، تو ایسا آدمی اگر گاڑی پر یا سواری پر آتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور پیدل کا مقصد کیا ہے، عید کی نماز کے لیے پہنچنا۔ اب اگر وہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے پیدل نکلنے سے تو پھر نکل کے جا رہا کہاں پہ، جانا کہاں ہے، اس کو نماز کے لیے جانا ہے، تو پیدل سے نماز ہی اگر چھوٹ جاتی ہے اس کی تو پھر پیدل مقصود ہے۔ اس کو یاد رکھیے، شریعت میں مقاصد اور وسائل کی اہمیت مقاصد سے بڑھتی نہیں ہے۔ آپ کا مقصد ہے عید کی نماز پانا، اس کا ذریعہ ہے پیدل جانا۔ اب پیدل جانا ہی مقصد آدمی بنا لے جس کی وجہ سے عید کی نماز ہی فوت ہو جائے تو یہ پاگل پن ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو ایسی صورت میں آدمی سواری پر عید کی نماز کے لیے جا سکتا ہے. بہت دور سے بھی لوگ نماز کے لیے آتے ہیں. تو افضل یہ ہے